کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے مگر اس کی روح زندہ رہتی ہے۔ پاکستان اور پاک پتن کے مشہور شاعر کرم علی کیفی، جنہوں نے اپنی شاعری کو نعتیہ شاعری کا انداز دیا، تو وہ آج بھی مرنے کے بعد ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ انہوں نے اپنے خوبصورت کلمات کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رب کو قریب کیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کے اقوال اور ان کے حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور کلمہ حق کو بلند کر کے عظیم رتبہ حاصل کیا۔ گو وہ آج ہم میں موجود نہیں، مگر ان کی باتیں، ان کی نعتیں ہم کو در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے جاتی ہیں۔ ان کے گھر پر ان کی وفات کے 40 روز پورے ہو جانے پر ان کے بچوں نے ایک خوبصورت محفل سجائی، جس میں بین الاقوامی نعت خوان شہباز قمر فریدی سمیت مفتی زاہد اسدی نے ان کی یاد کو تازہ کیا۔ انہوں نے ان کے لکھے ہوئے کلمات کو ادا کر کے ان کو نہ صرف خراج تحسین پیش کیا، بلکہ لوگوں کے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے منور کیا۔ جلدی اسرائیل آ ٹھکیا، توبہ دا جب پتہ سکیا، جلدی اسرائیل آ ٹھکیا، قبری کفنی پا کے ٹھکیا، لا کے زندگی والا سیرا، جس پہ چار شفیر میرا، ٹر گیا دلی کیفی میرا، توبہ دا جب پتہ سکیا، جلدی اسرائیل آ ٹھکیا، قبری کفنی پا کے ٹھکیا، لا کے زندگی والا سیرا، جس سے چار شفیر میرا، ٹر گیا دلی کیفی میرا۔ تارے میں سی چند لشکدا، تارے میں سی چند لشکدا، پتر ماں رحیم بخشدا، تارے میں سی چند لشکدا، پتر ماں رحیم بخشدا، پروانہ سی نبوی عشقدا، یہ سب رکھیا کچھ دن ڈیرا، اس سے چار شفیر میرا، ٹر گیا بیلی کیفی میرا۔ بھائی بہن فردہ ویر، معین علی نعیم دلگیر، لکھی ٹر دی نہیں تقدیر، کر صبر وسیمہ شیرا، اس سے چار شفیر ہنیرا، ٹر گیا بیلی کیفی میرا۔ ادبی جیون وانگ نواباں، لکھیاں تیرا عدد کتاباں، غزلاں محکن وانگ گلاباں، نعتاں کیتا ناؤ چیرا، اس سے چار شفیر ہنیرا، ٹر گیا بیلی کیفی میرا۔ ادبی جیون وانگ نواباں، لکھیاں تیرا عدد کتاباں، غزلاں محکن وانگ گلاباں، نعتاں کیتا ناؤ چیرا، جس سے چار شفیر ہنیرا، ٹر گیا بیلی کیفی میرا۔ کوئی آج تے کوئی بڑھ کے ویکھو سجن، جاندے رڑ کے چھڑنے پیندے ماڑیاں تل کے، لوکو یہ جگ پلک بسیرا، جس سے چار شفیر ہنیرا، ٹر گیا بیلی کیفی میرا۔ بھولنی اجلی جد ہنیری، واہ بختیار نہیں چلنی تیری، ہر شے ہونی او خاک دی ٹیری، رہ جانے سمجھا ڈیرا، اس سے چار شفیر ہنیرا، ٹر گیا بیلی کیفی میرا۔ بھولنی اجلی جد ہنیری، واہ بختیار نہیں چلنی تیری، ہر شے ہونی خاک دی ٹیری، رہ جانا سمجھا ڈیرا، اس سے چار شفیر ہنیرا، ٹر گیا بیلی کیفی میرا۔ قبری کفنی پا کے ٹھکیا، توبہ دا جب پتہ سکیا، اسرائیل آ جلدی ٹھکیا، قبری کفنی پا کے ٹھکیا، لا کے زندگی والا سیرا، اس سے چار شفیر ہنیرا، ٹر گیا بیلی کیفی میرا۔ شاید آن صدیوں تک اس گھر کی پہچان بنیا رہے گا۔ لوگ پاک پتن کے بہت سارے حوالے میں کرم علی کیفی کے نام جانا کریں گے۔ کرم علی کیفی واسطے بہت لوگوں نے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ کرم علی کیفی نے لوگوں واسطے زیادہ کچھ کیا ہوگا۔ اسی ادب قبیلے والے، سوچنے والے، شعر کہنے والے لوگ، وسیم بھائی تھوڑے والد کو جڑی عزت دے سکتے سن، وہ ایسا گزری کہ وہ جان لگا بھی سارے قبیلے کا سبب سی۔ کے راہی کا سہارا ڈوبا، یوں تو کہنے کا فقط صبح کا تارا ڈوبا، ہاں مگر رات کے راہی کا سہارا ڈوبا، میری قسمت بھی ہے روٹھی میرے ساجن کی طرح، میری قسمت بھی ہے روٹھی میرے ساجن کی طرح،
میں جب بجدھار سے نکلا تو کنارہ ڈوبا، اور کیسا کوہرام مچا ہے لب دریا یونس، کیسا کوہرام مچا ہے لب دریا یونس، ایسا لگتا ہے کوئی جان سے پیارا۔ شکریہ۔ انشاءاللہ استواری جان چھڑ جانا بھائی چھڑ جانا تیرے سجنا تے بیلیاں مدینے والے کم آمنا بھائی چھڑ جانا تیرے سنگیاں تے بیلیاں اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر۔ میرے اعمال مجھے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جو کلام میں نے پیش کرنا ہے جناب عزت مآب الحاج چودھری کرم علی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ تین اشعار میں نے پیش کرنے ہیں، دو کلاموں میں وقت کے پیش نظر دن ہجر دا چھپ جاوے تے شام ڈھلی ہوئے، دن ہجر دا چھپ جاوے۔ آپ کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہاں اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے
میری سرکار میری بات بنائے رکھنا محمد دو جہاں کا آسرا ہے شفاعت کا اسے منصب ملا ہے محمد دو جہاں کا آسرا ہے تھوڑا کٹ کر کے شاہ تھوڑا باز وہی ہے زندگی وہی ہے زندگانی کا سلیقہ وہی تو زندگی کا ارتقا ہے محمد دو جہاں کا آسرا ہے صنم خانے ہیں سارے اس سے لرزاں وہی توحید پر ڈٹ کھڑا ہے وہی محبت والے ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے دلدار دلوں دے وطنوں چھپ مہارا اجڑی بستی نظری آوے جد کنڈ دتی یارا تے سے جوڑ سنگت دے تے آخر کتھا جنا بنا ایک او پل سینہ لنگدا او شکلاں یاد مریا تے باپ مرے سر ننگا تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی او ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی سفنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لینا ڈردی ماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں ہو ڈردی ماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں تو
تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی پر سجنا باج محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی او سجنا باج محمد بخشا تے سنجی پئی سنگت دے ویکھے آخر بتھا پیاں او جنہ بنا ایک او پل سنا لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں او جنہ بنا ایک پل سنا لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں۔ اس موقع میں حضور خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں اور یہ بیٹا ادھر ہو تھوڑے عید آئی میرا یار نہیں آیا او شاءاللہ خیر ہوے او دے دم دی ہار سنگار چنگا نہیں لگدا کسے ہار سنگار چنگا نہیں لگدا کسے شے تے نظر نہ جمدی سکھاں والیاں سیاں سکھ نالے ساواں تے میں رات گزارا غم دی یار فریدا میرا یار نہیں آیا میری عید کسے نہ کم دی دلے او یار حوالے رب دے تے میلے نے 4 دن دے اس دن عید میں نے عرض کیا کہ وجود کے جوہر کو موت نہیں آتی ہے۔ یہ جو خاک میں ملتا ہے یہ جوہر نہیں ہے۔ پھر مجھ پر یہ سوال ہو گیا کہ اس آیت کا کیا معنی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا۔ میں نے عرض کیا کہ وجود کے جوہر کو موت نہیں آتی ہے۔ یہ جو خاک میں ملتا ہے یہ جوہر نہیں ہے۔ پھر مجھ پر یہ سوال ہو گیا کہ اس آیت کا کیا معنی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا۔